کچھ انٹرنیشنل سینیریو پر بات کریں گے، ساتھ ساتھ جو چائنا اور انڈیا کی اس وقت ٹینشن بلٹ اپ ہو رہی ہے ایک سڑک کے معاملے کو لے کر، جو ایک ٹرائنگولر بارڈر ہے، جو بھوٹان، چائنا اور انڈیا کا بارڈر ہے، جہاں پر چائنا ایک سڑک بنا رہا ہے اور بھارت نہیں چاہتا کہ یہ سڑک بنے اور اس کو اپنے لیے خطرہ تصور کرتا ہے، لیکن چائنا یہ سڑک بنانے سے باز نہیں آ رہا اور رک نہیں رہا۔ اس وقت دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے ہیں اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید کسی سنگین معاملے کی طرف بھی یہ ساری صورتحال بڑھ سکتی ہے اور کہیں دونوں کے درمیان جنگ کا بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں ممالک کی جانب سے سخت بیانات آ رہے ہیں۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، دوسری جانب ایل او سی کی مسلسل خلاف ورزیاں بھارت کیے جا رہا ہے۔ تیسری مرتبہ ایک ہی ماہ میں ڈپٹی ہائی کمشنر کو بلا کر پاکستان میں احتجاج کیا گیا، جو حالیہ فائرنگ کا سلسلہ تھا جو جاری تھا ایل او سی پر، اور اگر کل ملا کر بات کی جائے تو اب تک 618 خلاف ورزیاں اس ایک سال میں، سال 2017 میں اب تک 618 خلاف ورزیاں بھارت کر چکا ہے 2003 کے اس فائرنگ کے جنگ بندی کے معاہدے کی جو 2003 میں دونوں ممالک کے درمیان طے کیا گیا تھا۔ میں رؤوف صاحب آپ سے اب جاننا چاہوں گا، دوسرے معاملے پر آتے ہیں، انڈیا اور چین کی جو فوجیں آمنے سامنے، ایک طرف یہاں ایل او سی کو ایکٹیو کیے ہوئے ہے بھارت، وہ کتنا خطرہ ہے دوسرے اینگل پہ جہاں چین سامنے، اور بڑے سخت قسم کے بیانات آئے۔ ترجمان چینی وزارت دفاع نے کہا کہ پہاڑ کو ہلانا آسان ہے جبکہ لبریشن آرمی کو ہلانا مشکل کام ہے، اور چین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بارڈر کراس کیا ہے بھارتی فوجیوں نے اور وہ ہماری زمین پر آئے تھے۔ دیکھیے، میں ایک بات تو ضرور کہوں گا کہ ونس اگین مودی کے ساتھ جو ان کی ایک پالیسی میں ایک بیسک شفٹ آئی ہے، وہ ایک ہیجمونک اپروچ جو ہے نا، ایک ڈومینیٹ کرنے کی اپروچ جو ہے، ان کا ایک میجر کمپوننٹ بنا ہے ان کی پالیسی کا۔ اب چائنا کے ساتھ جو ان کا پاسٹ 1962 میں جو لڑائی ہوئی تھی، وہ مطلب ایک الیکٹریفائنگ پیس کے اوپر ہوئی تھی اور کمپلیٹ انائلیشن تھی انڈیا کی اس میں، اور وہ اس کے اوپر ختم ہوئی، تو وہ بڑے سینسٹیو ہیں، بڑے کانشیس ہیں اس چیز سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جو الائنمنٹ ہے اس وقت انڈیا کے ساتھ، اور اس کی ایک بیسک آبجیکٹو ہے کنٹین چائنا، تو لازمی بات ہے کہ ایک ایگریشن، لیول آف ایگریشن وہ پاکستان کی طرف بھی آ رہا ہے اور وہ لیول آف ایگریشن جو ہے وہ چائنا کی طرف بھی ہے۔ بٹ کیا بھارت افورڈ کر سکتا ہے دو بارڈرز پہ انگیج ہونا، کہ ایک طرف وہاں پر بھی انگیج رہے اور وہ بڑا بارڈر ہے وہاں پر بہت فوج تعینات کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں ایل او سی پر بھی؟ دیکھیے، ایک چھوٹی سی بات کر لوں کہ جو علاقے کے چھوٹے ممالک ہیں نا، جس میں بھوٹان شامل ہے، جہاں یہ سکم میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں یہ 3 کنٹری ایشو ہے، انڈیا، چائنا اور بھوٹان کا ہے، وہاں ان کو وہ ڈومینیٹ کرنے، پول کو ہو گیا، اور اس طرح سے سری لنکا کو بھی اس نے کوشش کی۔ سری لنکا میں تو اس نے وہ ڈسرپشن بھی کی، آپ کو پتہ ہے اس میں جو کچھ ہوا تھا سارا کچھ۔ تو وہ ایک کمپوننٹ ہے، ہیجمونک کمپوننٹ ہے، جو کہ زیادہ سامنے آ کے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی وہ اس وقت وہ خطے کو ڈومینیٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور پاکستان سیکنڈ سٹرنگ میں آتا ہے کہ پاکستان کو بھی ڈومینیٹ کرنا ہے۔ شاید یہ جو ایل او سی کی وائلیشنز ہے اس کا ایک حصہ۔ اب چائنا جو ہے، چائنا از اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر۔ اب چائنا کے ساتھ کانفرنٹیشن جو ہے، میرا نہیں خیال کہ انڈیا چاہے گا کانفرنٹیشن چائنا کے ساتھ، اور اگر یہ کانفرنٹیشن ہو رہی ہے جو سامنے آ رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ان کی طرف سے جو فورن کمپوننٹ ہے نا، وہ کنٹیننگ چائنا پالیسی کا جو چکر ہے، پھر آپ اس کو سی پیک کے ساتھ لنک کریں، اس کو او بی او آر کے ساتھ لنک کریں، کہ یہ جو اکنامک ٹیک آف ہو رہا ہے ریجن میں، جس میں کہ پاکستان ول بی ون آف دی میجر بینیفیشریز، شاید اس کو ریٹارڈ کرنے کے لیے ایک اور محاذ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میں نہیں فیل کرتا کہ اس سے کوئی میجر سپارک آف ہوگا اور کوئی میجر لڑائی کی طرف بڑھے گا۔ انڈیا افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس قسم کی سچویشن، بیکاز انڈیا خود ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کے پیراڈائم میں آیا ہوا ہے، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ اس کو کوئی سیٹ بیک ہو۔ سو یہ اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ امریکہ کے بیہسٹ کے اوپر ایک لیول آف ٹینشن، ایک لیول آف ایگریشن جو ہے اس کو ڈسپلے کرے گا، لیکن یہ کہ یہ انڈر کنٹرول رہے گا۔ میں نہیں فیل کرتا کہ یہ اسپارکس اتنے زیادہ ہوں گے کہ یہ کنفیگریشن آ جائے۔ ٹھیک ہے جان صاحب، یور ٹیک آن دس، کیا کیونکہ اس طرح کے میں ادھر ایکسپلین کروں آپ کو۔ دیکھیے بات یہ ہے، آرڈینریلی اگر انڈیا کو اعتراض تھا کہ جی چائنیز وہاں پہ روڈ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اور اس علاقے میں نہیں کرنا چاہیے تھا جو کہ بھوٹان کلیم کرتا ہے، اور پھر خاص طور پہ وہ انڈیا کا علاقہ نہیں تھا، بھوٹان کا ہی تھا، اور بھوٹان کے ساتھ ان کے اپنے ایگریمنٹ ہیں، تو انڈیا کو بھوٹان کے بہاف پہ یا بھوٹان سے پروٹیسٹ کروانی چاہیے تھی، جو نارمل طریقہ ہے، اور چائنا سے۔ لیکن جن صاحب بھوٹان انڈیا کا اتحادی ہے اور چین کے کوئی تعلقات نہیں ہے بھوٹان کے ساتھ۔ وہ ٹھیک ہے، میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس نے کیا ہے تو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، جو عام طریقہ کار ہے۔ انڈیا نے ایک بڑا رسکی اور بولڈ سٹیپ لیا ہے، اور اس کا یہ گیمبل اس کو پے کر گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے بجائے پروٹیسٹ کرنے کے، بجائے چائنیز کو ڈپلومیٹک چینل کے تھرو انگیج کر کے روکنے کے، انہوں نے سیدھا ملٹری ایکشن کیا اور ان کے ڈوزر ووزر چیزیں ساری وہاں سے ہٹوا دیں اور خود بیٹھ گئے۔
चाइना ने पहले धमकियां दी, चाइना ने कहा कि जी हम बातचीत नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक इंडिया ट्रुप्स विड्रॉ नहीं करता, लेकिन महीना गुजर गया, चाइना ने कुछ नहीं किया, और अब सूरत हाल ये आ गई है कि उन्होंने ट्रुप्स विड्रॉ नहीं किए बल्कि वहां पे रीइंफोर्स कर दिया है और ट्रुप्स भेज दिए हैं इंडिया ने, और चाइना ने कुछ न कुछ बैक चैनल पे गुफ्तगू शुरू कर दी है। इस महीने के आखिर में अगले हफ्ते अजीत डोवल जा रहे हैं चाइना नेगोशिएशंस करने के लिए। चाइना उनको क्यों वेलकम कर रहा है अगर उसने ये शर्त रखी थी कि जी हम बातचीत उस वक्त लेकिन करेंगे जैन जब साहब इंडिया ये withdraw क्या कर देगा। हकीकत नहीं है कि ये भारत की ज्यादा ख्वाहिश थी और भारत की जानिब से ऐसे बयानात पहले सामने आए कि वो मुज़ाकरात से इस मसले को हल करना चाहते हैं और फिर चीन ने वेलकम किया। जो आप बात कह रहे हैं उससे मुझे बिल्कुल एक मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई दे रही। वो मुख्तलिफ है। देखिए, चाइना की कंडीशन थी कि बातचीत उस भारत कहता था बातचीत करें, लेकिन वो कहते थे कि बातचीत उस वक्त होगी जब इंडिया ट्रुप्स विड्रॉ करेगा। इंडिया ने कहा जी विड्रॉ नहीं करेंगे, बातचीत करनी है तो कर लो, तो चाइना तैयार हो गया। ये इंडिया में अगर आप इंडियन राइटर्स को पढ़ें तो वो इसको बहुत बड़ी विक्ट्री दे रहे हैं, करार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये चाइना बिल्कुल अब बातचीत पे आमादा है और इंडिया ने ट्रुप्स विड्रॉ नहीं किए, इंडियन स्ट्रेटेजी कामयाब है सही। और इंडिया भी चाइना की बोली कबूल नहीं करेगा। ये तब्दीली है उस स्टांस में कि एक तरफ एक कौम जो बकरी की तरह बिहेव करती थी वो आज आप देखिए कि चाइना के ऊपर चढ़ दौड़ी है और उसको कोई खतरा नहीं कि हमें उठा के बाहर मारेंगे, वो दे आर प्रिपेयर्ड टू रिसीव देम। उन्होंने अपने रीइंफोर्स कर दिया सारे वहां पे जितने भी उनके डिफेंसेस थे या जो भी एरिया था, और वो चाइना को कह रहे हैं कि बात करनी है तो करो, और अजीत डोवल जा रहा है वहां पे। नहीं, इज दैट बिकॉज़ आप समझते हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया हुआ है अब और चीन इस बात को समझता है? मजबूत के अलावा जो चाइना को मैं सबसे पहले मैंने बात की थी, जो अमेरिका की सरपरस्ती है वो, और इंडिया थोड़ा बढ़ के काम कर रहा है ताकि चाइना के मुकाबले में हो या पाकिस्तान या खित्ते में सारे अमेरिका अपना पूरा वेट उसके पीछे डाल दे, उसको नजर आ जाए कि चाइना को चैलेंज करने के लिए इंडिया तैयार है। तो आप इसे मजीद इंडिया को जितना भी मजबूत करना जरूरी है। आखिर में मुझे सिर्फ जन साहब ये बता दीजिएगा, आप मजीद इस मामले को बढ़ता हुआ नहीं देख रहे? आपके ख्याल से दिस विल सेटल डाउन? कोई ऐसी बात नहीं है कि ये मुझे यही लगता है कि गुफ्तगू के नतीजे में कोई, क्योंकि इंडिया ने यह तजवीज किया है कि हम ट्रुप्स विड्रॉ करेंगे प्रोवाइडेड चाइना भी वहां से विड्रॉ करे। इसका मतलब है चाइनीज सड़क छोड़ दें और जो डोजर और चीजें वीजें जो कुछ थी वो भी विड्रॉ कर जाए, इंडिया भी विड्रॉ कर जाएगा। अगर ये चीज हो जाती है तो इंडिया की फतह है और मेरा अपना ख्याल है कि नतीजा यही होगा। चाइनीज ने अगर कुछ करना होता तो महीने में कर देते, उन्होंने किया नहीं। अब इंडिया वहां पे और मजबूत हो गया, उनके डिफेंसेस जितने मजबूत होते जाएंगे चाइनीज के लिए उतने मुश्किल होता जाएगा। तो ये नारे और पहाड़ खोद देंगे तो ये होगा वो होगा, ये बाकी सारी बातें मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इंडिया ने चाइना को टेस्ट करके देख लिया है, ये हमारे लिए भी बड़ा डैमेजिंग होगा। एक वक्त पे चाइना का एक हवा जरूर मौजूद था। अगर चाइनीज इस मामले में वो बैकफुट पे चले जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, तो हम पूरे खित्ते में आप समझ लीजिए हमें भी और चाइना को बहुत बड़ा सेटबैक होगा। ये जंगी जुनून भारत का थम नहीं रहा, कम नहीं हो रहा और एलओसी पर बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जियां और फायरिंग का सिलसिला जारी है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है अरसलान साहब, जो कुछ भी है हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये मामला जो है वो कोई साल 2 साल 4 साल 6 साल के ऊपर मुहित नहीं है, ये 70 साल प्रॉब्लम है जो कि हमारे साथ चल रहा है। हम इंडिया के साथ अपने मसाइल जो हैं उनको सेटल नहीं कर पाए हैं। उसमें मैं ये नहीं कह रहा खुदा नख्वास्ता कि पाकिस्तान का कसूर है, नहीं। पाकिस्तान ने बसा औकात कोशिश की है कि किसी तरीके से जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए। इसमें लास्ट जो एफर्ट हुई थी वो मेरा ख्याल है जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुई थी और वो वर्चुअली हम कामयाबी हासिल कर चुके हुए थे, लेकिन उस वक्त भी इंडिया की तरफ से उन्होंने बैकआउट किया जी। तो वक्त के साथ साथ जो एक डिस्प्यूट जिसके साथ हम चले थे वो कश्मीर का मसला था, उसके साथ और मसाइल जो हैं वो ऐड होते गए, जैसे आचीन ऐड हो गया, सर क्रीक ऐड हो गया, अब और भी अब वाटर का प्रॉब्लम भी हो गया। तो मैं तो स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, मैं किसी कंस्पिरेसी थ्योरी में बिलीव नहीं करता। मैं फील करता हूँ कि इम्पेरेटिव है ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए कि वो प्रैग्मेटाइज करें अपने रिलेशंस को और एंगेज करें इन नेगोशिएशंस, और जो मसाइल इमीडिएटली तवज्जो तलब हैं उनके ऊपर तवज्जो दे के उनको कोशिश करें कि अगर हम इसको हल नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनको इस हद तक हम मैनेज कर लें कि उसके ऊपर ये LOC की फायरिंग ना हो या और
زیادہ جو مطلب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں وہ نہ ہوں. میں اگر پاکستان کے کانٹیکس میں بات کروں تو فرینکلی ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ریجن میں اب کسی بھی ملک کے ساتھ, اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ خاص کر, ہم کسی کانفرنٹیشنل پالیسی میں, اور پاکستان کی جو اپروچ بھی رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم کانفرنٹیشنل پالیسی نہیں چاہتے ہیں. اسی لیے وہ ہم نے تو کبھی فرسٹ اسٹرائک کی بات نہیں کی نا, ہم نے تو کبھی ایگریشن نہیں شو کیا. اسی لیے وہ افغانستان کے ساتھ ہم لوگ ایک اسپیشل توجہ دے رہے ہیں اس کی طرف کہ ہم ان کے ساتھ اپنے مسائل حل کریں. لیکن یہ نیکسس بنے ہوئے ہیں, جیسا کہ جنرل صاحب نے اپنے پہلے جواب میں کہا تھا کہ ایک نیکسس بنے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے کانٹیکسٹ میں جو سب سے زیادہ جو فکر طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تو ہمارے ٹریڈیشنل پرابلمس رہے ہیں خراب, افغانستان کے ساتھ بھی ہم لوگ تقریباً 70 سال سے مسائل کا شکار ہیں, لیکن اب ایران کے ساتھ بھی ہمارے مسائل جو ہے نا وہ کریٹ ہو گئے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ, جبکہ باقی ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ ایک زیادہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ پاکستان کو انگیج کرے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا تھوڑا سا انٹرسپیکٹیو ہو کے دیکھے کہ کہاں اگر کوئی فقدان ہے پالیسیز کا یا کسی چیز کا, ان تمام چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہمسائے جو ہیں آج کل کے زمانے میں وہ ایک کانفرنٹیشنل, ایک پرینیل کانفرنٹیشنل سچویشن میں ایگزسٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں بھارت چاہتا ہے کانفرنٹیشن اور وہ افورڈ کر سکتا ہے, اس کے حق میں ہے. دیکھیں مودی کے آنے کے بعد, اور رہے کنفرنٹیشن میں, مودی کے آنے کے بعد جو ریجنل ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں, اور جس میں خاص کر امریکہ کا جو ایک الائنمنٹ ہوئی ہے ان کے ساتھ, بڑی ڈومیننٹ الائنمنٹ ان کے ساتھ ہوئی ہے, اور ابھی چینجز اور آ رہی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آئندہ 3 سے 6 مہینے جو ہیں ان میں اور چینجز میں کم از کم ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آئیں گی. اس مودی فیکٹر کے ساتھ اور ہندوتوا پالیٹکس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ایک ایگریشن جو ہے, ایک ویزیبل ایگریشن انڈیا کی طرف سے ود ریگارڈ ٹو پاکستان وہ ان کی پالیسیز میں دیکھا جا رہا ہے, جو کہ اس سے پہلے موجود نہیں تھا. اس سے پہلے بھی بی جے پی کی گورنمنٹ آئی تھی, جب واجپئی صاحب پاکستان بھی آئے تھے. مجھے یہ لیکن سر ایل او سی یا ورکنگ باؤنڈری تو ہمیشہ سے ہی ایکٹیو رہتی ہے. میں جنرل صاحب سے یہ حالت نہیں تھی, تو اس وقت بھی یہ لیول آف ایگریشن نہیں تھا, بلکہ تھا نہیں. واجپئی صاحب نے تو ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا تھا پاکستان کے بارے میں. تو یہ چیز جو ہے یہ مسائل کو حل نہیں کرے گی, یہ مسائل کو ایگریویٹ کرے گی اور خراب کرے گی. جن صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ ایگریشن کیا, از اٹ دا فرسٹ ٹائم کہ ہم اس حد تک ایگریشن دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے اتنا ایگریشن نہیں رہا, اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ ایل او سی کو ایکٹیو رکھنا یہ کیا ایک پالیسی ہوتی ہے, پری پلانڈ ہوتا ہے, یا صرف جب فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں کہیں بھی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے, یا باقاعدہ ایک آرڈر ہوتا ہے کہ اب فائرنگ کی جائے اور ایل او سی کو ایکٹیو کیا جائے, پھر ایل او سی ایکٹیو ہوتی ہے؟ دیکھیے بالعموم تو ایل او سی اس طرح ایکٹیو نہیں ہوتی. یہ وائلیشنز جو ہیں وہ عموماً اس صورت میں ہوتی تھی پہلے جب سمجھا جاتا تھا کہ دوسری سائڈ کوئی ایسا عمل کر رہی ہے جس سے کہ جو اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر دیکھا جائے کہ وہاں پہ کوئی نئے بنکرز بنائے جا رہے ہیں ہماری سائڈ پہ یا ان کی سائڈ پہ, اور آپ نے اس سے پہلے ایک سیز فائر پہ ایگری کیا ہوا تھا, تو نئے بنکرز کے بنانے کا اس میں طے تھا کہ اب مزید کوئی ایسی چینجز نہیں لائی جائیں گی. تو جب بنکر بناتے ہوئے کہ ایک سائڈ دیکھتی ہے تو وہ لازماً ان کو انگیج کر کے ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ یہ کام نہ ہو. اب چیز یہ ہے کہ جو آج کل آپ وائلیشن دیکھتے ہیں ایل او سی کی, وہ تو ایک ریگولر ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے اور وہ بہت شدید ہے. اگر اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی دلچسپی ہوتی یا انڈیا کو خیال ہوتا ہے کہ اس میں جیسے پاکستان پہ الزام لگتا ہے اور واقعی ہم زیادتی کر رہے ہیں, تو یونائٹڈ نیشن کے آبزرورز کو اجازت ہوتی کہ وہ آ کے وزٹ کر سکیں. انڈیا ان کو نہیں آنے دیتا, جبکہ پہلے یونائٹڈ نیشن کے آبزرورز میں وہ موجود ہوتے تھے, اور جیسے ایک وائلیشن ہوتی تھی تو وہ فوراً دونوں طرف آبزرورز جو ہیں وہ الرٹ ہو جاتے تھے اور جا کے اس وائلیشن جہاں سے ہو رہی ہے اس علاقے میں پہنچ کے رکواتے تھے اور پھر انویسٹیگیٹ کرتے تھے کہ کس کی زیادتی, کس نے یہ کیا, اور رپورٹ یونائٹڈ نیشن کو جاتی تھی. چنانچہ دونوں سائڈز کانشیس ہوتی تھی. اب وہ چیز نہیں ہو رہی. اب تو ایک یک طرفہ ہے, انڈیا جانے نہیں دیتا, ہم یونائٹڈ نیشن کے آبزرورز کو لے کے جاتے ہیں ہر وائلیشن کے اوپر, لیکن یک طرفہ رپورٹیں وہ بھیج نہیں سکتے. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا بہت بدل گیا ہے جب سے مودی آیا ہے حکومت میں. تو آپ دیکھیے کہ مائنورٹیز کے خلاف جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے, بالکل کوئی مودی گورنمنٹ اس میں کوئی چیک رکھنے کو تیار نہیں. اسی طرح جو ایل او سی پہ ہو رہا ہے, اور پھر اس کے ساتھ آپ اگر اس کو جوڑ دیں کشمیر کے اندر جو وادی میں آج کل حالات ہیں, ان سے بھی ضرورت ہے انڈیا کی توجہ ہٹانے کی یا دنیا کو یہ بتانے کی کہ پاکستان کی طرف سے انفلٹریشن ہوتی ہے, چنانچہ ہمیں فائر کرنا پڑتا ہے.
इन सारी चीजों के ऊपर जो भी रऊफ भी बात कर रहे थे, एक अमेरिका का रोल है जहां इसको एक एनकरेजमेंट मिली है और उसकी वजह से इंडिया का हर रोज मौकफ, उसका कॉन्डक्ट, उसकी अप्रोच वो बड़ी टफ होती जा रही है। आप इसको चाइना के लिए देखें कि डॉकलम में क्या हुआ है। नहीं, मुझे जन साहब ये वाजे कर दीजिएगा कि सिर्फ ये बॉर्डर को पे एंगेज रखने के लिए सिर्फ ये फायरिंग तक मामला है? भारत इस वक्त क्या उसका जंगी जुनून, वो जंग के मूड में है, ज्यादा एग्रेशन दिखाना चाहता है? क्या मोहरिकात क्या हैं? LOC को क्रॉस तो नहीं किया गया कहीं भी, और ना ही मेरा ख्याल है कि वो क्रॉस करने के काबिल हैं इस तरह के वो क्रॉस करने और दूसरी साइड से उनको डिटर नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सेफ रेंज पे बैठ के वहां से गन्स के जरिए, मुख्तलिफ वेपन्स के जरिए आप मोर्चों को भी इंगेज करते हैं, पीछे सिविल पॉपुलेशन को इंगेज करते हैं। मकसद उसमें दोनों है, एक तो खौफ राज फैलाना और अपनी इजारादारी, अपनी अथॉरिटी बताना कि हम ये कर सकते हैं जी। दूसरी तरफ ये भी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप ये बताते हैं कि हम इसलिए ये फायरिंग करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करवाता है, उधर से टेररिस्ट आते हैं और हमें ये रोकने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि उससे कश्मीर को जोड़ते हैं और फिर कश्मीर का वो कहते हैं कि जी कश्मीर में जंग आज़ादी नहीं, आज़ादी की तहरीक नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान जो इन्फिल्ट्रेटर भेजता है उनकी वजह से ये काम हो रहा है। तो मकासद पॉलिटिकल भी हैं और मिलिट्री उसके ऑब्जेक्टिव्स भी मौजूद हैं कि वो यहाँ पे जितना भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सके करें। तो उस लिहाज से मोदी के आने के बाद ये एक्टिविटी बहुत बढ़ गई। बिल्कुल सही।